جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ السلام علیکم پاکستانیوں، ایک طرف شہید کا لہو ہو اور دوسری طرف جنت کا چراغاں، تو پھر یہ بات غیر معمولی نہیں، پھر یہ دلیل کہ یہ ثبوت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ آزادی اور غلامی کے درمیان چاہے فاصلہ 1 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اس قوم کو صدیوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، کئی گھر جلتے ہیں، کئی ارمان لٹتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آزادی پھولوں کی سیج بن کر نہیں ملتی، خارزاروں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اپنے نام کا سکہ منوانے کے لیے زمین کی پیاس لہو سے بجھانا پڑتی ہے، اپنی تہذیب اور تمدن کی بقا کے لیے اپنی جان دو پر لگانا پڑتی ہے۔ پاکستانیوں، کچھ ایسی ہے تاریخ اس قوم کی، کچھ ایسی ہے تہذیب اس سماج کی، کچھ ایسے تھے لوگ اس گلی کے کہ جن کی آنکھوں کی لالی دشمن کی راتوں کی نیند کھا گئی، جن کے ڈر سے اوروں کے مندروں کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بیٹے تھے اس دھرتی ماں کے، جنہوں نے ماں کی لاج نبھانے کے لیے اپنی جانیں جان افرین کے سپرد کی، جنہوں نے اپنا آج دوسروں کے کل پر قربان کیا۔ دوستو، یہ دھرتی کس طرح بلائے گی اس 17 سالہ جوان کی جوانی کو، جس نے زندگی کے چند لمحے ہندو کی فضا میں گزارنے کی بجائے موت کے دروازے پر دستک دی؟ وہ جوان کہ جس کی جان تو اس کے جسم سے گئی، مگر دشمن کی گردن سے اس کا ہاتھ نہ ہٹا، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئے، میرے وطن تیرے چہرے کی چاندنی کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا کے مر جاؤں۔ اللہ کرے میرے وطن پر کبھی کالی رات نہ آئے، ضرورت کے وقت اس کی سلامتی کا دیا ہمارے خون سے جلے، وقت کی آندیاں اس کی شیرازہ بندی کو بکھیر نہ سکیں، مگر جس مقصد کے لیے یہ گھر بنا، اس گھر کے مکین یہ بات بھول گئے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دوستو، اس وطن کی باغ دوڑ راہبروں کے ہاتھ میں آئی تو تعصبات کی ہوا ملی، فلاں کو اگر رہبر سمجھا تو پھر قواریت کو فروغ ملا، مگر جب حالات نے کمان دی، دشمن کے سامنے جاگنے والی آنکھوں اور حاکی میں ملبوس ہاتھوں میں، تو تاریخ پکار اٹھی، آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ حالات اور تقدیر نے آزمانا چاہا تو راشد منہاج کی کم سن عمر چلا اٹھی، یہ پاک سرزمین یہ میرے عزم کی امین، یہ پاک سرزمین یہ میرے عزم کی امین، یہ کس کے زیر دست ہو نہیں نہیں کبھی نہیں۔ آزمائش کی گھڑی اگر عزیز بھٹی پر آئی تو زمانے نے سنا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ امتحان کا وقت اگر میجر شبیر شریف شہید پر آیا تو وقت وہیں حیران ہوا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، سر جلائے ہیں مشعلوں کی طرح ہم نے یوں بھی رہبری کی ہے۔ تقدیر نے اگر لانس نائک محفوظ شہید کے دروازے پر دستک دی کہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے مقابلہ ہے، تو صدا آئی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے۔ آزمائش کی گھڑی میں اگر کیپٹن سرور پر آئی تو تمام عالم نے یہ سنا، ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ وقت آج اس زمین کے بیٹوں کی وفا کو دیکھتے دیکھتے میجر توفیل کے پاس پہنچا تو یہ سن کر حیران ہوا کہ ازل سے رچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں،
یہ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، مجھے ٹوٹنا تو آتا ہے جھک کر جانا نہیں آتا۔ اور سب سے بڑھ کر جب وقت، تقدیر اور زمانے نے اس قوم کے عظیم سپوت ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وفا دیکھنی چاہی تو کائنات کی حرکت وہیں جم گئی۔ جب اس بیٹے کی آنکھ کے آنسو اور لفظوں کے پھول اس طرح بکھرے کہ اے وقت، اگر تو میری وفا کو دیکھنے آیا ہے تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کر کے سن، یہ وہ قصہ علم ہے کہ تڑپ تڑپ اٹھو گے، یہ وہ قصہ علم ہے کہ تڑپ تڑپ اٹھو گے، میرے دل کا حال سننا کوئی دل لگی نہیں ہے۔ تو دوستو، بدلو سوچ، بدلو پاکستان۔ اے تقدیر، قدیر کے جسم کے آخری سانس بھی اپنی دھرتی ماں کی بقا کے لیے ہے۔ میرے خون کا آخری قطرہ بھی جب تک اس جسم میں ہے میں وہی کروں گا جس سے وطن کی شان ہو اور دشمن کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ دشمن نے اگر آنا ہی ہے تو دیکھ کر آئے، سوچ کر آئے، سنبھل کر آئے۔ پھول صحرا میں کھلا دے کوئی، پھول صحرا میں کھلا دے کوئی، میرا بچھڑا بھی ملا دے کوئی، رنگ عشق کے لیے پھرتا ہوں، رنگ عشق کے لیے پھرتا ہوں، اس کی تصویر بنا دے کوئی۔ دوستو، آج اگر ہم سکون کو ترس رہے ہیں تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ میرے وطن، میرے شہید میں تمہاری شہادت کی وقت کے جذبات کی، تمہارے اس وقت کے پسینے میں شرابور جسم کی اور تمہارے پاک بدنوں سے رشتے ہوئے لہو کی، آج قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اے رب العزت، اگر زندگی دی ہے تو پھر اس طرح دے کہ دوسرے میری حیات سے سبق سیکھیں، دشمن پر میرا نام ہیبت طاری کرنے والا کر دے، اپنوں کے لیے مجھے پیار کا پیغمبر بنا دے، اگر جیوں تو صرف اس پاک سرزمین کی بقا کے لیے، اگر مروں تو اس کی حیا کے لیے۔ اے وطن، تیری بقا پر مر جاؤں، اے وطن تیری بقا پر مر جاؤں، دشمن کو بھی مٹا کے مر جاؤں، اور جو تیری طرف کبھی اٹھے گی نگاہ وہ اس کی جھکا کے مر جاؤں۔ پاکستان زندہ باد۔